ہلو بچوں، کیا حال ہے؟ سب خیریت؟ چلو آج اپن لاسٹ لیکچر کریں گے اردو قواعد کا، جو کہ چھٹا لیکچر ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے اردو قواعد۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اسٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور سی ٹیٹ کی، اور 10th-12th والوں کی تو ہے ہی، ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو کیونکہ اردو قواعد جو سلیبس کے حساب سے ہم نے یہاں تک اپن پڑھ چکے ہیں، لیکچر 6 میں کمپلیٹ کر لیں گے سلیبس کے حساب سے، جہاں سے پوچھتا ہے، اور سلیبس سے باہر تو کچھ پوچھے گا نہیں، اتنا ہی کہ وہ اندر پوچھے گا۔ اور ادب سے، اردو ادب سے زیادہ پوچھتا ہے، تو اردو ادب پڑھیں گے جب اسٹیٹ والوں کو، تو ان میں دیکھیں گے۔ ابھی تو قواعد ہے، قواعد سب کے لیے سیم ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں، آج اپن اسٹارٹ کریں گے کہاں سے؟ جملہ اور اقسام جملہ سے۔ جملہ انگلش میں بیسیکلی کسے بولتے ہیں؟ تو سینٹینس کو جملہ بولتے ہیں۔ جملہ الفاظ کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی سینٹینس ہو تو جیسے ہم لوگ بولتے ہیں تو سینٹینس بولیں گے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ تمام یہ جملہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، ادھورا سینٹینس نہیں ہوگا۔ تو جملہ کسے بولتے ہیں؟ جملہ الفاظ کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں۔ مجموعہ مطلب کمبینیشن، کوئی بھی بہت ساری چیزوں سے مل کر کے کمبینیشن ہوا تو اس کو مجموعہ بولیں گے، انگلش میں کمبینیشن بولتے ہیں۔ تو مجموعہ کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے رام گیا، رام اور گیا یعنی رام کا جانا، یہ دونوں مل کر کے کیا ایک جملہ بناتے، دونوں کمبائنڈ ہو کر کے، کمبائنڈ فارم میں، تو اسی کو سینٹینس بولتے ہیں۔ موہن کی ٹوپی گر گئی، تو یہ سب ساری چیز کیا ہے؟ جملہ ہے۔ جملہ کو کیا بولتے ہیں؟ الفاظ کا کمبینیشن، یعنی سینٹینس ہو، بہت سارے ورڈ مل کر کے سینٹینس بنتے ہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں جملہ کے اجزائے ترکیبی۔ اجزاء مطلب جزء کی جمع اجزاء ہوتے ہیں، جزء مطلب ہوتا ہے ایک حصہ، یعنی اس کی بناوٹ۔ جملہ کے اجزائے ترکیبی یعنی کس چیز سے مل کر کے جملہ بنتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جملہ کے بنانے، سینٹینس کے بنانے کے طریقوں کے دیکھیں گے تو ان کے اجزائے ترکیبی کے دیکھتے ہیں۔ پہلا نمبر پہ مسند الیہ، دوسرا نمبر مسند، تیسرا نمبر ہے فعل رابطہ۔ تو جملہ کے اجزائے ترکیبی تین قسم کے ہیں، مسند الیہ، مسند اور فعل رابطہ۔ تو مسند الیہ دیکھیں گے، بیسیکلی مسند الیہ کسے کہیں گے؟ تو مسند جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے، یعنی جس کے متعلق ہم لوگ ڈسکشن کریں گے، کوئی بھی گفتگو کریں گے جس کے متعلق، اسے مسند الیہ بولیں گے۔ جس کی طرف اسناد کی جائے، اسناد مطلب اشارہ ایک ٹائپ کا بول دیجئے، یا اسناد اس کو بولتے ہیں جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے، اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں مسند۔ مسند الیہ کے بارے میں جو بات کہی جائے اسے وہ مسند کہلاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی بات کی اسناد ہم کریں گے مسند الیہ کی طرف، اس بات کو ہم کیا بولیں گے؟ مسند، جس چیز کی اسناد کی جائے، ہاں، جس کی طرف اسناد کیا جائے اسے مسند الیہ بولیں گے۔ اب فعل رابطہ دیکھتے ہیں۔ فعل رابطہ کیا ہوتا ہے؟ رابطہ مطلب بیسیکلی کانٹیکٹ، کسی چیز کا رابطہ ہو، کسی چیز کا کانٹیکٹ، وہ فعل جو مسند الیہ اور مسند کے درمیان رابطہ کا قائم کرے، یعنی دونوں کے بیچ جوڑ کا، ایک برج کا کام کرے، دونوں کو جوڑنے کا، ان دونوں کے بیچ ایک کانٹیکٹ کا کام کرے، ایک برج کا کام کرے، اس کو کیا بولیں گے؟ فعل رابطہ، جو مسند اور مسند الیہ کے درمیان رابطہ کا کام کرے۔ جیسے مثال کے طور پر خدا مہربان ہے، مثال دیکھ لیجیے، خدا مہربان ہے، تو مہربان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف۔ تو مہربان کیا ہو گیا؟ مسند، جس کی طرف نسبت ہے مسند الیہ، خدا۔ اب دیکھیے آگے دیکھتے ہیں، اس جملے میں خدا کیا ہے؟ مسند الیہ، بتا ہی دیے۔ مہربان مسند اور ہے کیا؟ فعل ہے۔ جیسے از بولتے ہیں نا، کبھی کبھی فعل کی طرح یوز ہوتا ہے از، تو اسی طرح ہے، وہ کیا ہے؟ فعل کی طرح استعمال ہوا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، بلحاظ معنی جملوں کی تقسیم۔ کیونکہ اردو کو انگلش کے ساتھ بھی کمبینیشن کے ساتھ پڑھیں گے تو بیسیکلی زیادہ سمجھ میں آئے، کیونکہ زیادہ تر اردو قواعد وہی لوگ سیکھتے ہیں جو لوگ اسکول سے آئے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو ان کے لینگویج میں یا ان کے حساب سے سمجھانا پڑتا ہے، جو سب کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اردو کو انگلش کے ساتھ کمبینیشن کے لیے پڑھیں گے تو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اردو کو بہت ہی آسان طریقے سے پیش کیا جائے، تاکہ جنرلی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ اردو پڑھنے والے یہ نہ رہے کہ صرف کٹ ملا ہی اردو پڑھتے ہیں،
اردو پڑھنے والے بہت بڑے بڑے دانشوران ہیں قوم کے جو اردو کو جانتے ہیں، اور اردو کو اتنے بہترین طریقے سے جانتے ہیں جو لوگ اور زیادہ لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے. تو اسی لیے اردو سب کی زبان ہونی چاہیے، اور اردو یونیورسل زبان ہونی چاہیے. اور اردو کے بارے میں جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے بھی دل میں محبت ہو جائے، اردو کو اتنا عام کیا جائے تاکہ. تو دیکھتے ہیں بلحاظ معنی جملہ کی 2 قسمیں. نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر با میں ہے جملہ انشائیہ. تو بلحاظ جملہ کی 2 قسمیں دیکھتے ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. خبریہ مطلب جس میں کوئی خبر ہو، انشائیہ مطلب جس میں کوئی انشائیہ ٹائپ کی کوئی جیسے پیش آئے. انشائیہ دیکھتے ہیں پہلا جملہ خبریہ، وہ جملہ جس سے کوئی خبر دی جائے. بتا ہی دیے جملہ خبریہ کسے بولیں گے، وہ جملہ جس سے کوئی خبر دی جائے. جملہ خبریہ کی 2 قسمیں. نمبر 1 جملہ اسمیہ، وہ جملہ جس کے دونوں اجزاء یعنی مسند الیہ اور مسند اسم ہوں. جملہ دیکھیے اب پھر بولے جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ، وہ جملہ جس کے دونوں اجزاء یعنی دونوں جز یعنی دونوں حصے اس کے مسند اور مسند الیہ دونوں اسم، جیسے احمد بیمار ہے، اس میں احمد کی ایک خبر دی جا رہی ہے بیمار ہے. پھر جملہ فعلیہ، وہ جملہ جس کا ایک جز یعنی مسند الیہ اسم ہو اور دوسرا جز مسند فعل ہو. جیسے محمود پڑھتا ہے تو محمود کی نسبت جو پڑھنے کی طرف ہے، تو اس میں ایک تو مسند کیا ہے، وہ جملہ جس میں مسند الیہ پڑھنے کی نسبت محمود کی طرف ہے تو مسند الیہ، اور دوسرا مسند ہو وہ کیا ہو، فعل ہو. تو آگے دیکھتے ہیں پھر جملہ انشائیہ، وہ جملہ انشائیہ، وہ جملہ جس سے کسی حکم، عرض، دعا. دیکھیے انشاء مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا حکم اس سے پتہ چلے، یا کسی چیز کی تمنا، دعا. عرض کے معنی بھی کسی چیز کا پیشکش ہوتی ہے، ہاں، اور دعا، خواہش وغیرہ ظاہر، اس کو جملہ انشائیہ بولتے ہیں. جیسے کسی چیز سے کوئی مانگیں گے، ریکویسٹ کریں گے، یا کسی ٹائپ کا آرڈر دیں گے تو وہ کون سا جملہ ہوگا، جملہ انشائیہ ہوگا. جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس سے حکم، عرض، دعا، خواہش وغیرہ ظاہر ہوتی ہو. جملہ انشائیہ کی 9 قسمیں ہیں، آگے دیکھتے ہیں. 9 قسمیں، کتنے قسمیں پوچھا جا سکتا ہے جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں، تو 9 قسمیں. 9 قسمیں. نمبر پہلا دیکھتے ہیں امر، جیسے ادھر جاؤ، ادھر آؤ، جاؤ، رکھو، تو یہ کیا ہو گیا، امر. دوسرا دیکھتے ہیں نہیں. نہیں میں مطلب کیا ہوگا، مت جاؤ، مت رکھو، نیگیٹو سینس. جیسے کم ہیئر، گو دیئر، تو یہ کیا، امر. اور نیگیٹو سے ڈونٹ گو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، تو یہ ہو گیا نہیں ٹائپ کا جملہ. پھر تیسرا دیکھتے تمنا، کاش میرا کام ہو جاتا، آئی وش، تو اس ٹائپ کے تمنا اس کو بولتے ہیں انگلش میں. وہ چلیے جیسے بولیں گے آئی وش، کاش کہ آئی وش اے کنگ، کاش کہ میں بادشاہ ہوتا، تو یہ سب ٹائپ کی تمنا ہوئی. پھر آگے دیکھتے ہیں ندا. اور تو ندا میں کیا بولتے ہیں، بیسیکلی پکارتے ہیں کسی چیز کو، اور لڑکو شور مت کرو، تو یہاں پہ اے بچوں شور مت کرو، تو اس ٹائپ کی ندا یعنی کسی چیز میں پکار کر بولیں گے، جیسے کسی کو آواز دیں گے. پھر 5واں دیکھتے ہیں استفہام، جیسے تم کون ہو، تو یہاں پہ استفہام میں بیسیکلی سوالیہ نشان لگے گا، تم کون ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیوں کھا رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں استفہام میں آ جائے گا. پھر 6 دیکھتے ہیں تنبیہ. تنبیہ جیسے خبردار ہو جاؤ، خبردار، ہوشیار، یعنی کس چیز کا، بی الرٹ. تو تنبیہ میں متنبہ کرنا ہوتا ہے، بیسیکلی الرٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو تنبیہ بولیں گے. پھر 7واں دعا ہے، جیسے خدا آپ کو لمبی عمر دے، تو دعائیہ جملہ بھی انشائیہ کے اندر ہی آ جائے گا. پھر 8واں ہے عرض. عرض یعنی جیسے کسی چیز کی تمنا، جیسے خوب دوڑ لگاؤ تاکہ دوڑ میں اول آؤ، تو یہ ایک عرض ہے، ایک ٹائپ کی آرزو ہے، ایک خواہش ہے آدمی کی، خوب دوڑ لگاؤ تاکہ دوڑ میں اول آ جاؤ، خوب پڑھو تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، تو یہ عرض کا جملہ ہے. پھر 9واں دیکھتے ہیں عقود. عقود کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی عقد یعقد عقداً سے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی معاملات کرنا، کوئی بھی کانٹریکٹ کرنا، عقود اس کو بولتے ہیں عقد. تو معاملات میں مشتمل، جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 میں خریدا، اور وہ کہے کہ میں نے 30 میں بیچا، تو یہ ایک ٹائپ کا عقد ہے، خرید بیچ کے معاملے میں معاملات ہے، تو اسی کو بولتے ہیں معاملات میں مشتمل ہے یہ جملہ. جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 میں خریدا، اور وہ کہے کہ میں نے 30 میں بیچا، تو یہ عقد والا جملہ ہوگا. پھر دیکھتے بلحاظ ترکیب جملوں کی تقسیم. ترکیب کے لحاظ سے، ترکیب جیسے آگے پڑھیں گے.
بلحاظ ترکیب جملہ کی مندرجہ ذیل 3 قسمیں ہیں ترکیب کے حساب سے۔ نمبر 1 جملہ مفرد، جیسے سمپل سینٹینس۔ نمبر 2 میں دیکھتے ہیں جملہ جیسے کمپلیکس، جس سے جملہ ہے ملطف۔ تو اس کو بولیں گے کیا بولیں گے؟ پہلا نمبر ہے جملہ مفرد، جیسے سمپل سینٹینس۔ دوسرا ہے جملہ ملطف، جیسے کمپلیکس سینٹینس جسے بولتے ہیں۔ تیسرا جملہ مرکب، اسے بولیں گے کمپاؤنڈ سینٹینس، جملہ مرکب، بہت سارے سے مل کر کے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں جملہ مفرد۔ جملہ مفرد وہ جملہ ہے جس میں صرف ایک مسند اور ایک مسند ہو، ایک مسند الیہ اور ایک مسند ہو، جیسے وہ پڑھتا ہے۔ اس میں صرف ایک مسند ہو، یعنی ایک ہی مسند اور ایک مسند الیہ، اس کو جملہ مفرد بولیں گے۔ اور جملہ ملطف بولتے ہیں کہ وہ جملہ جس میں ایک اصلی جملہ کے علاوہ ایک یا دوسرے داخلی جملے ہوں، جیسے یہ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم شریر ہو۔ تو یہاں پہ بہت سارے جملے مل کر کے کمپلیکس ہو گیا، میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم شریر ہو۔ یہ کیا ہو گیا؟ کمپلیکس، تھوڑا کریٹیکل ہو گیا، تھوڑا کمپلیکس جملہ ہو گیا۔ یہاں اصلی جملہ تم شریر ہو ہے۔ یہ سب ساری چیزیں کیا ہو جائے گا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ سب ان کو کمپلیکسٹی کو بڑھانے کے لیے کیا ہے، جس کو ہم جملہ ملطف بولیں گے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ جملہ اصلی۔ جملہ اصلی یعنی پرنسپل سینٹینس۔ جملہ اصلی وہ جملہ ہے جو کسی دوسرے جملے پر اپنے مفہوم کے لیے محتاج نہ ہو۔ کیا؟ جملہ اصلی اسے بولتے ہیں جو اپنے مفہوم کے لیے کسی دوسرے پر محتاج نہ ہو۔ ویسے اسی طرح بولیں گے نا، جملہ اصلی وہ جملہ ہے، کتابی بھاشا الگ ہے لیکن اپنی بھاشا میں جملہ اصلی وہ جملہ ہے جو اپنی معنی بتانے کے لیے خود کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، بلکہ دوسرے جملے اس کی مدد گار بلکہ دوسرے جملے اس کے مددگار ٹکڑے ہوں، مددگار ٹھہرے ہوں دینا چاہیے، یا اس کے حسن اچھا اس کے مددگار ٹھہرے ہوں، یا اس کے مددگار ثابت ہو، یا اس کے حسن کو بڑھاتے ہوں دوسرے جملے۔ پہلے ایک تو یہ ہے کہ جملہ اصلی مطلب یہ ہے کہ اپنا معنی خود تو بتا رہا ہے، یعنی وہ جملہ جو کسی دوسرے جملے پر اپنے مفہوم کے لیے محتاج نہ ہو، بلکہ دوسرے جملے اس کے مددگار ٹکڑے ہوں، ٹکڑے بولتے ہیں نہیں یہاں پہ، مددگار ٹھہرے ہوں، یہ ٹھہرے بول دیجئے، مددگار ثابت ہو، یا اس کے حسن بڑھاتے ہو، یا اس کے مددگار کے لیے ہو، یا اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے ہو، جملہ اصلی کے۔ لیکن جملہ اصلی، اب جملہ داخلی دیکھتے ہیں کہ سب آرڈینیٹ سینٹینس جسے بولتے ہیں۔ جملہ داخلی وہ جملہ ہے جو اصل کے علاوہ ہو، یعنی اصل کے علاوہ ہو، جیسے میں جانتا ہوں کہ احمد کھیلتا ہے، یہاں احمد کھیلتا ہے جملہ داخلی ہے۔ جملہ داخلی بھی 3 اقسام کے ہیں۔ الف جملہ بیانیہ، جیسے نون کلوز۔ با میں ہے جملہ وصفیہ، جیسے ایڈجیکٹو کلوز۔ پھر جملہ جیم میں ہے جملہ ظرفیہ، جیسے ایڈوربل کلوز ہو گیا، جیسے جملہ ظرفیہ جسے بولیں گے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، یہ 3 ٹائپ کے ہو گئے جملہ داخلی، 3 ٹائپ کے بیان پوچھ بھی سکتے ہیں جملہ داخلیہ کہ کتنے قسمیں تھے؟ 3 قسم، جملہ بیانیہ، جملہ وصفیہ، جملہ ظرفیہ، یہ سارے قسم۔ پھر آگے دیکھتے ہیں جملہ مرکب۔ مرکب وہ جملہ ہے جس میں 2 یا چند جملے اصلی ہوں، جیسے کریم تو موجود ہے لیکن احمد چلا گیا۔ تو جملہ مرکب ہے وہ جملہ جس میں 2 یا چند جملے یعنی کچھ جملے اصلی ہوں، اور اس کے علاوہ پھر خارجی ہو جائے، داخلی خارجی ہو جائے جملے، جیسے آج احمد مدرسہ نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ ٹھیک،
جملہ مرکب ہو گیا جس میں 2 یا چند جملے اصلی ہوں، اصلی کے علاوہ پھر اس کے ہیلپنگ جملے بھی آ جائے جیسے داخلی خارجی۔ اب دیکھتے ہیں جنس۔ جنس مطلب جینڈر، کیا جنس پہننے والا جنس نہیں، وہ جینڈر والا جنس ہے۔ جنس جینڈر جسے جنس مرد، ہاں جنس سے مراد، اچھا جنس سے مراد نر یا مادہ ہے۔ نر مطلب مذکر اور مادہ مطلب مؤنث۔ ہر ایک اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، مؤنث یعنی ہر ایک اسم مذکر ہوگا یا مؤنث، دونوں میں سے ایک نہ ایک کوئی بھی قسم ہوگی۔ اسم صفت نہ مذکر ہوتا ہے اور نہ مؤنث، یعنی صفت جو ہوتی ہے بیسیکلی یعنی کوئی بھی خصوصیت مذکر ہوگا نہ مؤنث ہوگا، بیسیکلی دونوں کے لیے یوز ہوگا، یہ مخنث کا کام کرے گا، مطلب مخنث نہیں، اس کو بولیں گے کہ وہ بیسیکلی اس کی کوئی قسم اس کی جینڈر ہی نہیں ہوتی اس میں صفت کی۔ کوئی ایسا کون ایگزام میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون ایسا اس میں جس کا کوئی مطلب جینڈر ہی نہیں ہے تو اس میں صفت ہے جو نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے ٹوپی کا رنگ لال ہے تو لال ٹوپی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، انسان کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی۔ تو اسی طرح جنس کی 2 قسمیں آپشن میں دیا ہے، تذکیر یا مذکر، 2 میں دیا ہے تانیث یا مؤنث۔ تو اے میں دیکھتے ہیں تذکیر یا مذکر جس سے نر ذات کا علم ہو، جیسے مرد، گھوڑا وغیرہ، تو جس سے نر ذات کا علم ہے یعنی کسی بھی مذکر کا پتہ چلے، تذکیر۔ تانیث یا مؤنث جسے بولتے ہیں جس سے مادہ ذات کا علم ہو، یعنی مادہ کا، یعنی کوئی بھی عورت، گھوڑی وغیرہ یا لڑکی سے پتہ چل جائے کہ عورت ہے، مؤنث ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں۔ بیسیکلی مذکر حقیقی جو حقیقت ہے، دوسرا ہے مؤنث حقیقی، تیسرا مذکر غیر حقیقی، چوتھا مؤنث غیر حقیقی، 5واں جنس عام۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں۔ اب جنس کے اعتبار سے بہت سارا معنی کے اعتبار سے دیکھ لیے، بہت سارے اعتبار سے دیکھ لیا۔ اگر پوچھ دے سوال میں، کوشچن میں، کہ کوئی بھی ایگزام ہو، سی ٹیٹ ہو، اسٹیٹ ہو یا 10-12 ایگزام ہو، کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنے قسمیں، تو جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں: مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی، مذکر غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی اور جنس عام 5واں نمبر پر۔ تو پہلا دیکھیں گے مذکر حقیقی، وہ مذکر ہے جس کے مقابلے میں کوئی مادہ ہو، جیسے لڑکا، گھوڑا، مرد، بیل وغیرہ۔ یعنی مذکر حقیقی کسے بولتے ہیں؟ وہ مذکر اس کے مقابلے میں کوئی مادہ ہو، یعنی جس کا اپوزٹ جینڈر موجود ہو، اسے مذکر حقیقی بولیں گے۔ اپوزٹ جینڈر جس کا نہ ہو اس کو تو پھر غیر حقیقی بولیں گے، کیونکہ حقیقت میں جیسے لڑکا ہے تو اس کے لیے لڑکی بنی ہے، گھوڑا ہے تو گھوڑی ہے، مرد ہے تو عورت ہے، بیل ہے تو بھینس ہے، گائے ہے، بھینسا ہے تو بھینسی ہے اس کے لیے۔ تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ مذکر حقیقی میں آ جائے گا۔ اب مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر ہو، یعنی میل ہو، اس کے لیے، جیسے لڑکی ہے تو اس کے لیے لڑکا ہے، گھوڑی ہے تو گھوڑا ہے، اور مرد ہے تو عورت ہے، گائے ہے تو اس کے لیے بیل ہے۔ ٹھیک، تو مؤنث حقیقی ہو گیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تیسرا دیکھتے ہیں مذکر غیر حقیقی۔ مذکر غیر حقیقی کسے بولیں گے؟ وہ مذکر جس کے مقابلے میں کوئی مادہ ہی نہ ہو، یعنی مادہ مطلب مادہ، وہ مادہ نہیں، سمجھنے کا مادہ نہیں، مادہ اس کو بولتے ہیں، تھوڑا بنا تشدید کے، مطلب مادہ مطلب مؤنث، فیمیل۔ تو جیسے قلم، تو قلم کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی ہے، وہ سماع پہ منعقد، آگے بتایا جائے گا کہ آگے کیا، اب جتنا پڑھنا تھا اس میں پڑھ لی۔ ایک قلم کیا ہے؟ مؤنث سماعی پہ ہے، ڈپینڈ کرتے ہیں، ہم نے سنتے آیا ہے کہ قلم مؤنث ہے، سننے پہ اس کا کوئی جنس نہیں ہے، جیسے پھول، مؤنث ہے، اچھا سوری، قلم مذکر ہے، سنتے ہیں میرا پین۔ تو مذکر غیر حقیقی یعنی اس کے اپوزٹ میں کوئی فیمیل نہیں آتا، یہ پھول، درخت، تو وہ سب مذکر غیر حقیقی ہے، کیونکہ اس کے اپوزٹ جینڈر موجود نہیں ہے، اس لیے مذکر غیر حقیقی۔ پھر مؤنث غیر حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر یا مذکر ہی نہ ہو، جیسے کرسی، جیسے میری کرسی بولتے ہیں نا، یہ سب مؤنث سماعی میں آتے ہیں۔ تو جیسے کرسی تو کیا مؤنث غیر حقیقی ہے، اس کا کوئی مذکر کرسا تو نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے اس کا کوئی اپوزٹ جینڈر نہیں ہے، اسی لیے اس کو مؤنث غیر حقیقی بولتے ہیں۔ کتاب، میری کتاب، شراب، میری شراب، تو یہی۔ پھر 5واں دیکھتے ہیں جنس عام، یعنی اس کا کوئی فکس ہی نہ ہو،
اس کو اس جنس کو مستوی ہے، اس کو جنس مستوی بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو جنس مستوی بھی کہتے ہیں۔ جنس عام وہ جنس ہے جو تذکیر اور تانیث دونوں میں استعمال ہو، سے بلبل، سانس، میرا سانس یا میری فکر یا میرا فکر مت کرو یہ بولیں گے، یا میرا سانس رک گیا یا میری سانس رک گئی، میرا بلبل، یا چپل وغیرہ، یعنی میرا چپل میری چپل، یہ کیا ہم جنس عام میں دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیا جنس عام ہے، جس کو مذکر یا مؤنث دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں، اس کو جنس عام بولتے ہیں۔ مذکر پڑھ لیے جو جس کا مذکر حقیقی جس کا کوئی اپوزٹ جینڈر موجود ہو، جیسے مرد کا عورت ہو گیا، پھر مؤنث حقیقی جس کا کوئی اپوزٹ سے عورت کا مرد ہو گیا، پھر مذکر غیر حقیقی جس کا کوئی اپوزٹ جینڈر نہ ہو، جیسے قلم، پھول، درخت وغیرہ، پھر مؤنث غیر حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر یا نر نہ ہو، یعنی میل پارٹنر نہ ہو اس کا، جیسے کرسی، کتاب، شراب وغیرہ۔ پھر جنس عام وہ اس کو جنس مستوی بھی کہتے ہیں۔ جنس عام وہ جنس ہے جو تذکیر اور تانیث دونوں میں استعمال ہے، یعنی جس کا مذکر اور مؤنث دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کنڈیشن کے حساب سے۔ تو جیسے بلبل، سانس، فکر وغیرہ، تو یہ سارے چیز جنس عام میں، یعنی جن کا کوئی فکس نہیں ہے جینڈر۔ چلیے آج یہ لاسٹ لیکچر ہے، آپ کے سلیبس کے حساب سے یہیں تک قواعد پڑھنا تھا، اور دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اسٹارٹ کریں گے واحد جمع اور مذکر مؤنث اور محاورہ، یہ 2-3 سیریز لے کے آئیں گے جو کہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور بہت ہی اسٹینڈرڈ طریقے سے آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے گی قواعد کے ریلیٹڈ۔ قواعد میں بہت ضروری ہے واحد جمع، مذکر مؤنث، اور جس کا الگ سے سیریز لے کے آئیں گے۔ یہ تو 6 لیکچر ہیں، ہم بیسیکلی قواعد کے لیے جن کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے ان کو یہ اتنا پڑھنا ہی ہوگا، اگر اتنا نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو قواعد کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہوگا، کیونکہ قواعد کے بہت سارے کویشچن ایسے پوچھ دیا جاتا ہے معنی کے اعتبار سے، اس کی کتنی قسمیں، جینڈر کے اعتبار سے، یعنی جنس کے اعتبار سے، پھر اس کے اعتبار سے، تو وہ سب سارے قسم پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد واحد جمع اور مذکر مؤنث اور محاورے کا ایک سیریز لے کے آئیں گے جس میں قواعد کا پورا طور پر استعمال ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ایس ٹی ٹی اور سی ٹیٹ والوں کو بھی شیئر کریں۔ یہ ان لوگوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے اتنا 10th اور 12th والوں کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر 10th اور 12th میں صحیح سے نہیں پڑھے ہوں گے تو ان لوگوں کو بھی پڑھنا ہوگا۔ تو تب تک کے لیے اوکے، بائے، اللہ حافظ۔